میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جن لڑکیوں کا میں مذاق اڑاتی تھی اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، آج میں بھی انہی کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گی۔ اپنے سامنے بڑی سی بلڈنگ کو دیکھتے میری آنکھوں میں آنسوؤں کی رمق پیدا ہونے لگی۔ پیرزادہ گروپ آف انڈسٹریز نام پڑھتے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ سورج کی تپتی دھوپ کی تمازت سے میرا چہرہ پل میں لالی چھلکانے لگا تھا۔ قدم من بھاری ہو رہے تھے، لیکن مجھے اب چلنا تھا اکیلے، کیونکہ میرے بڑے بول میرے آگے آ گئے تھے۔ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی تو ایک ٹھنڈک کا احساس رگوں پے میں اترا۔ باہر جتنی کڑکتی دھوپ تھی، اندر کا ماحول اتنا ہی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ میں نے سب جانب نگاہ دوڑائی۔ ریسپشنسٹ پہ بیٹھی لڑکی کی جانب میرے قدم اٹھے۔ ایکسکیوز می، میں یہاں جاب انٹرویو کے لیے آئی ہوں۔ نیوز پیپر میں ایڈ دیکھا تھا تو مجھے آج پہلی بار بات کرتے وقت مشکل درپیش آئی تھی۔ خود اعتمادی تو میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ سبھی کہا کرتے تھے، حورب تمہاری خوبصورتی کے ساتھ تمہارا کانفیڈنس تمہیں اور خوبصورت اور دلکش بناتا ہے، پر آج کچھ بھی نہ تھا سوائے ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں کے۔ اس لڑکی نے مجھے انتظار کی ڈور تھماتے بیٹھنے کو کہا۔ وہاں پہلے سے 4 سے 5 لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ سب بھی یقیناً جاب کے لیے ہی آئی تھیں۔ میں ان کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے لگی تو ان کا لباس اور ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے میں خود کو اس جاب کے لیے زیادہ مستحق لگی۔ باری باری سب کو اندر بلایا جاتا۔ میری باری آئی۔ مس حورب، آپ اندر آ جائیں، اس لڑکی نے مہذب انداز میں کہتے ہوئے میری جانب صرف ایک نگاہ ہی اٹھائی تھی۔ میں ہمت کرتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص چیئر پر براجمان، لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا، تیزی سے انگلیاں چلاتا، ماتھے پہ بل ڈالے کچھ کام کر رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ میں نے اس خوبرو شخص سے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ یو آلریڈی کم ان مائی آفس۔ وہ اب کی بار نظروں کا رخ میری جانب کرتا مجھے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظریں پلک جھپکنے سے انکاری ہوئی تھیں۔ یہ میری فائل ہے سر۔ میں نے اپنا کانفیڈنس بحال کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتے اپنی فائل اس کے سامنے رکھی۔ اس شخص نے آگے ہوتے میرے ہاتھ سے فائل لے لی تھی اور ایک نظر فائل کو دیکھتا پھر مجھے دیکھنے لگا۔ مس حورب کاظمی، پہلے کہیں جاب کی ہے؟ اس کی نظروں کا فوکس میرے چہرے سے اب میرے جسم کے پار ہو رہا تھا۔ ایسا تھا یا نہیں، لیکن مجھے ایسا ہی محسوس ہوا۔ نو سر، فرسٹ ٹائم ہے، لیکن میں اپنا بیسٹ دوں گی۔ آپ صرف ایک موقع دیں۔ میں نے فوراً بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ موقع تو آپ کو ملے گا ضرور۔ پرسنل سیکرٹری کی جاب کا آئیڈیا ہے آپ کو؟ اب وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے مجھے سر تا پیر دیکھ رہا تھا۔ جی، تھوڑا تھوڑا۔ میرا لہجہ نم ہوا۔ یار کیا ہے یہ لڑکیاں جو آفس میں امیر لڑکوں کے ارد گرد پھرتی ہیں اور ان کے ناز نخرے اٹھاتی ہیں جیسے غلام ہوں، اور نام کیا؟ پرسنل سیکرٹری۔ میرا بس چلے تو اس جاب کو سرے سے ہی ختم کر دوں، جہاں لڑکیاں امیر لڑکوں کو رجھانے جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اپنی ہی کہی باتیں یاد کرتے میں نے تھوک نگلا تھا۔ ٹھیک ہے، اس جاب کے لیے آپ کو مسٹر علی گائیڈ کر دیں گے، آپ ان سے مل لیں۔ وہ اب کی بار اپنا موبائل اٹھا رہا تھا۔ جاب مطلب مجھے جاب مل گئی؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر اٹھاتے مجھے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، پرسنل سیکرٹری کی جاب کے لیے کم سن اور نیا چہرہ چاہیے ہوتا ہے، اور آپ اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہو۔ کام کے حوالے سے مسٹر علی سے ڈیٹیلز لے لیں۔ اب کی بار وہ انٹر کام پر کسی کو بلا رہا تھا۔ یس سر۔ مسٹر علی، انٹرویو کے لیے جو بھی لڑکیاں موجود ہیں سب کو چلتا کریں، اور مس حورب کاظمی کو اس جاب کے لیے اپوائنٹ کریں، اور تمام کام سمجھا دیں۔ کل سے جاب شروع ہوگی ان کی۔ ایگریمنٹ اور سیلری ڈسکس کر لیں، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ تفصیلی بات کرتا اٹھا۔ سیٹ کی پشت سے اپنا کوٹ اتارتا وہ پہن رہا تھا۔ جی سر، وہ سر جھکاتا بولتا پیچھے ہوتا سر کو گزرنے کا راستہ دے رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں بے انتہا خوش تھی۔
کہ مجھے فرسٹ اٹیمپٹ پر ہی جاب مل گئی تھی. مجھے جگہ جگہ اپنی جوتیاں نہیں گھسانی پڑی تھیں. یو آر لکنگ بیوٹیفل. صبح آفس کی ٹائمنگ شارپ 7 ہے. مجھے لیٹ آنے والے امپلائیز پسند نہیں ہیں. وہ میرے قریب سے گزرتے دھیمے لہجے میں کہتے باہر نکل گئے. میرا تو ایک پل کو سانس ہی رک گیا، لیکن ان کے جاتے ہی میں نے گہرا سانس بھرا. مسٹر علی نے مجھے ایگریمنٹ دیا. میں نے سیلری دیکھتے خوشی سے فوراً سائن کر دیا. اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی. کاش اس پر لکھے تمام پوائنٹس پڑھ لیتی تو آنے والے وقت میں رونا نہ پڑتا. مما مما مما. میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی زور زور سے مما کو پکارنا شروع کیا. وہ کچن سے باہر نکلتی فوراً میری طرف بڑھی. مما مجھے جاب مل گئی. میں نے ان کے ہاتھ تھامے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا. سچ میں؟ وہ بھی خوش ہو گئی. اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تمہارے بابا کا بھی علاج اب بہتر ہو جائے گا اور گھر کا خرچہ پانی بھی چل جائے گا. سیلری تو اچھی ہے نا؟ پلاننگ کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے بہت اہم سوال کیا. جی مما، پورے 1 لاکھ. پتہ نہیں کیوں انہیں بتاتے میں نے نظریں چرائیں تھیں. یہ تو کافی زیادہ ہیں حور. کہاں ملی نوکری؟ ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں. مما بہت بڑی کمپنی ہے. آپ فکر نہیں کریں، سب کچھ بہت اچھا ہے. بس ٹائمنگ تھوڑی زیادہ ہے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ مینیج ہو جائے گی. انشاءاللہ ہمارے گھر میں سب کچھ پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. میری بات پر مما نے دل سے کہا. میں صبح اپنے وقت کے مطابق آفس پہنچ چکی تھی. مجھے میرا سارا کام سمجھا دیا گیا تھا. ساتھ میں مسٹر علی مجھے میری سیٹ تک لے گئے. سب سے میرا تعارف کروایا. ان سب نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا. وہ نظریں مجھے اندر تک کاٹ کھانے کو دوڑی. ان میں کچھ تو ایسا تھا جو چبھ رہا تھا مجھے، لیکن پھر میں اتنی اچھی سیلری کا سن کر سب کچھ نظر انداز کر گئی اور اپنے کام پہ فوکس کیا. اپنی ڈائری اٹھائی اور آج کا پہلا کام چیک کیا، جو کہ باس کے آنے کے بعد ان کو سب سے پہلے کافی بنا کے پہنچانا تھا. مطلب پرسنل سیکرٹری نہ ہوئی، پرسنل غلام ہو گئی. میں اندر ہی اندر کھولنے لگی، لیکن مجھے اب یہ سب کرنا تھا. کچھ ہی دیر میں باس آتے دکھائی دیے تو سبھی ان کے پاس سے گزرنے پر سلام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی ایک کو بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور اپنے آفس کی جانب بڑھ گئے. میں ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی. کافی بنانے کی غرض سے لفٹ سے نیچے گئی، جہاں سارا انتظام موجود تھا. مسٹر علی نے مجھے سب سمجھا تو دیا تھا، لیکن میں پھر بھی تھوڑا تھوڑا ڈری ہوئی تھی. کافی کے لیے میں باس کے آفس کے دروازے کے باہر ناک کرتی اندر داخل ہوئی. سر آپ کی کافی. میں نے کافی ان کی جانب بڑھائی تو انہوں نے ٹیبل کی جانب اشارہ کیا. میں نے خاموشی سے کافی وہاں رکھ دی. مس کاظمی، جب میں آفس میں داخل ہوتا ہوں تو پہلے امپلائی سے لے کر آخری امپلائی تک سب مجھے سلام کرتے ہیں، اور آپ کا بھی کام بنتا ہے. مجھے ان کی بات پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا. انہوں نے تو کسی کے بھی سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اور پھر کس نے سلام کیا کس نے نہیں انہیں کیسے پتا چلا؟ پر سر آپ نے تو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے جو سوچا بول بھی دیا. یہاں آپ کو سوال جواب کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا. جتنا کہا گیا ہے وہی کریں. مجھے آج کی ڈیٹیلز چاہیے میٹنگز کی، 1 گھنٹے تک. یو میں گو ناؤ. وہ روڈ انداز میں بولتے مجھے باہر جانے کا کہنے لگے. میں چپ چاپ باہر نکل آئی. غصے سے اپنی سیٹ پہ بیٹھتی ان کے آرڈرز کو فالو کرنے لگی. کچھ دن یوں ہی بیزی سے گزر گئے. لوگ کہتے تھے کہ پرسنل سیکرٹری کی جاب بہت گندی ہوتی ہے، لیکن شکر ہے یہاں ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں بہت کمفرٹیبل تھی. باس روڈ تھا لیکن برے کماش کا نہیں تھا. میں مطمئن سی ہو گئی. اب آفس میں میری 2 لڑکیوں سے اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی، صبا اور نیلم. وہ دونوں ہی بہت اچھی تھی. صبا کو اس کمپنی میں 1 سال کے قریب ہو گیا تھا کام کرتے، جبکہ نیلم کو 6 ماہ ہوئے تھے. لنچ بریک میں ہم سب مل کے لنچ کیا کرتے تھے. پہلی سیلری ملی تو
میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کے گھر پہنچ جاؤں اور اپنی مما کو یہ سارے پیسے دے دوں۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میری آنکھیں نم ہوئی تھیں، ہاتھ بھی کانپنے لگے تھے۔ بے اختیار اوپر آسمان کی جانب دیکھتے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ روٹ کی بس تک پہنچنا آج مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ موسم کے تیور بہت خطرناک تھے۔ میں تھوڑا ہی دور گئی تھی کہ اچانک بارش نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ میں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک شیڈ کے نیچے کھڑے ہوتے خود کو بھیگنے سے بچایا، لیکن پھر بھی میرے کپڑے گیلے ہوتے میرے جسم کے ساتھ چپکنے لگے۔ آج میں شال لانا بھی بھول گئی تھی۔ چھوٹے سے شیفون کے دوپٹے میں اپنا آپ چھپانا مجھے مشکل ترین کام لگا۔ شام کے سائے پھیلتے جا رہے تھے، بارش پورے زوروں سے برس رہی تھی۔ وہیں پاس دو لڑکے کھڑے ہوتے مجھے سر سے پیر تک دیکھتے گہرا مسکرائے تھے۔ میرے اندر کی لڑکی بری طرح سے سہم گئی، لیکن میں بظاہر مضبوط بنی کھڑی رہی۔ وہ آپس میں باتیں کرتے میری طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ ان کا یوں میری طرف آنا محسوس کرتے میں تھوڑا گھبرا گئی۔ ارد گرد دیکھا تو اکا دکا لوگ ہی دکھائی دیے۔ مجھے وہاں کھڑے رہنا مناسب نہ لگا۔ میں نے بھی بارش کی پرواہ کیے بنا قدم آگے بڑھائے، وہ بھی میرے پیچھے آنے لگے۔ میں بھیگتے ہوئے تیز قدم اٹھاتی سڑک کے بیچ آ گئی کہ ایک دم سے ایک گاڑی پاس سے گزرتی آگے جا کے رک گئی۔ پھر وہ ریورس ہوئی۔ وہ لڑکے بھی انہی قدموں پہ تھم گئے۔ گاڑی ریورس ہو کے میرے پاس آئی۔ میں کچھ سردی اور کچھ خوف سے بری طرح لرز رہی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ مس کاظمی گاڑی میں آ کے بیٹھے۔ ماتھے پہ بل ڈالے باس نے سخت لہجے میں کہا تو میں 1 منٹ کو کنفیوز ہوتی فوراً ان کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ جا بیٹھی۔ وہ دونوں لڑکے پیچھے ہٹ گئے جبکہ باس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ میں گیلے کپڑوں سمیت ان کی گاڑی میں بیٹھتی اپنا جسم اریاں ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ میرے گھر کی روڈ پر گاڑی پہنچی تو میں نے گھر سے تھوڑا پیچھے گاڑی رکوا دی کہ میں چلی جاؤں گی۔ ان کو دھیرے سے کہتے ہوئے میں نیچے اتری۔ یخ بستہ ہواؤں نے مجھے چھوا تو میں نے جھرجھری سی لی۔ وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر آئے، اپنا کوٹ اتارتے ہوئے مجھے پہنا دیا۔ آئندہ بنا شال کے گھر سے نہیں نکلیے گا۔ ان کے لہجے اور آنکھوں میں وارننگ واضح تھی۔ میں سر اس بات میں ہلاتی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو مجھے ان کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز دور سے سنائی تھی۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھے میں اندر داخل ہوئی۔ میرے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ باس اتنے برے نہیں جتنا میں سوچتی تھی۔ ارے حور، آج اتنی دیر کر دی؟ امی نے باہر آتے مجھ سے پوچھا۔ میرے آنے سے پہلے امی دروازہ کھلا چھوڑ دیا کرتی تھی۔ انہیں میرے آنے کے وقت کا پتہ تھا، پر آج واقعی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی سیلری ان کی جانب بڑھائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی ہمیشہ مجھے تمہارے بابا نے کہا کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی کیا کر لے گی، لیکن آج تمہارے بابا ٹھیک ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ ان کی بات پر میرے بھی آنسو نکل آئے۔ میرے بابا اسفند کاظمی ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ ہمارا گھر امیر گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ ہر طرح کی سہولت ہمارے گھر میں موجود تھی، لیکن پھر ہماری خوشیوں کو گرہن لگ گیا۔ فیکٹری میں آگ لگ گئی، بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر بابا نے جو مارکیٹ سے قرضہ لیا تھا وہ اتارنے کے لیے ہمارا بڑا گھر سیل ہو گیا۔ سارا قرضہ اتار کر اتنے پیسے بچے تھے کہ ہم نے ایک درمیانے طبقے میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ اس سب میں بابا کے دوست عبدل صاحب نے ہماری بہت مدد کی، اور صرف یہی نہیں، جس کی گاڑی سے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسے سزا بھی دلوائی، ہمیں بہت سپورٹ کیا۔ ایکسیڈنٹ میں بابا کے جسم کے علاوہ دماغ پر بھی چوٹ آئی تھی۔ جسم کے زخم تو بھر گئے تھے، لیکن دماغ کی چوٹ گہری تھی۔ وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ 4 ماہ سے وہ کوما میں تھے۔ مما روز ہاسپٹل جاتی، سارا دن وہاں رہتی، رات کو گھر آ جاتی۔ یہی روز کی روٹین تھی۔ یہ کوٹ کس کا ہے؟
پیسوں کو اپنے بٹوے میں رکھتے وہ اب کی بار مجھے سر تا پیر دیکھتے ہوئے بولیں۔ تو میں نے مختصراً ساری بات انہیں بتا دی، تو وہ میرے باس کو دعائیں دینے لگی۔ میرے چہرے پر بھی ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ میں بھی اور لڑکیوں کی طرح اپنے باس کے خواب سجانے لگی، یہ جانتے ہوئے کہ نیند سے جاگوں گی تو خواب ٹوٹ جائے گا اور تکلیف خود ہی کو ہوگی، لیکن میں اپنے دل کو نہ روک پائی۔ اچانک سے باس کو ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ وہ آفس نہیں آئے تو میرا دل اداس سا ہو گیا۔ کرنے کو کچھ تھا جو نہیں۔ وہ کسی ایمرجنسی میں دبئی گئے تھے، لیکن میرے دل کی دنیا ویران کر گئے تھے۔ میں روز ان کا کوٹ پیک کر کے لاتی کہ انہیں دوں گی، لیکن مایوس ہو جاتی۔ 15 دن بعد وہ لوٹے تو ایک لڑکی بھی تھی ان کے ساتھ۔ مغربی لباس زیب تن کیے وہ باس کے ساتھ آفس میں داخل ہوئی۔ باس کو دیکھ کر میری خوشی اپنی جگہ، لیکن ان کے ساتھ اس نازک سی لڑکی کو دیکھ کر میرا دل بہت برا ہوا۔ باس اسے لیے آفس میں چلے گئے۔ سبھی چہمگوئیاں شروع کر چکے تھے۔ ارے حورب، کافی دینے جانا ہے تم نے، گئی نہیں ابھی؟ سبا نے مجھے چونکایا تو میں فوراً سر جھٹکتی اٹھی اور کافی بناتے باس کے آفس کی جانب بڑھی۔ نہ جانے اس دن مجھے کیا ہوا کہ میں بنا نوک کیے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی باس اپنی چیئر پہ بیٹھے تھے، جبکہ وہ لڑکی ان کی گود میں ان کے گلے کے گرد باہیں ڈالے ہوئے تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح سے غصے میں آ گئے۔ اس لڑکی کو ایک طرف کرتے اٹھ کے میری جانب بڑھے۔ میں نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ بنا نوک کے اندر آنے کی جرت کیسے کی؟ ان کا لہجہ انتہائی غصیلا تھا۔ سوری سر، غلطی ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنی غلطی مان لی اور پلٹی۔ سر نے مجھے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کیا اور کھینچ کے دروازے کے ساتھ پن کیا۔ جس کام کے لیے رکھا ہے وہی کرو، زیادہ میرے آفس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خون خوار لہجے میں بولے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹرے میں رکھا کافی کا مگ میرے ہاتھ سے لڑکھڑایا تھا، نیچے گرا اور میرا ہاتھ اور پیر دونوں جلے تھے، لیکن ان لفظوں کی جلن زیادہ تھی جو باس نے کہے۔ آئی ایم سوری سر، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی میری پلکوں پر آنسو بند توڑ کے باہر نکلے۔ کیا ہوا حورب؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاتھ پہ کیا ہوا؟ سبا نے مجھے روتے دیکھا تو میرے پاس آتے ہمدردی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس کافی گر گئی۔ میں نے بہانہ گڑھا تو وہ مجھے افسوس سے دیکھنے لگی، جبکہ میں نے اب باقی سب باتوں کو اگنور کرتے کام پہ فوکس کیا۔ دل میں جو کومپل کھل رہی تھی اسے بے دردی سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ میں ان کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن وہ سب میری بھول تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ وہی لڑکی باس کے آفس سے روتے ہوئے باہر نکلی۔ سب کی نظریں اس پہ اٹھیں، لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی کچھ کہنے کی۔ حورب میم، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ پی این نے آتے مجھے بولا تو میں چونکی۔ پتہ نہیں اب بے عزتی میں اور کون سی کسر رہ گئی ہے جو مجھے بلا رہے ہیں۔ میں پیر پٹکتی ہوئی باس کے آفس کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے میرے قریب آتے میرے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے گھبرا کے انہیں دیکھا۔ سر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں میرا ہاتھ۔ میں نے کسمسا کے ہاتھ پیچھے کیا تو وہ آئنٹمنٹ کھول کے میرے جلے ہاتھ پہ زخم پہ لگانے لگے۔ میں حیرت کی مورت بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے میرے پاؤں پر بھی آئنٹمنٹ لگانے لگے۔ میں نے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے۔ سر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز یہ مت کریں۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ اس طرح سے کیوں کر رہے تھے؟ پہلے انہوں نے مجھے ڈانٹا اور اب وہ… سوری، آئی ایم سوری، مجھے غصے میں پتہ نہیں چلا اور کافی تمہارے ہاتھ اور پاؤں پہ گر گئی۔ اٹس اوکے سر، میں جاؤں؟ میں وہاں پر 1 منٹ بھی مزید کھڑا نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ شخص بری طرح میرے حواسوں پہ چھا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے منظر میں جو کچھ تھا اور اب، دونوں مختلف تھے۔
میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سامنے کھڑے انسان کا کون سا روپ سچا ہے۔ مس کاظمی، کچھ دیر پہلے جو آپ نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہے، اور میری کوئی بات دل پہ مت لینا۔ معلوم نہیں وہ مجھے کیوں صفائیاں دے رہے تھے، لیکن ان کا انداز میرے دل کو بہت لبھا رہا تھا۔ میں فوراً وہاں سے باہر نکل آئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی، اور یہ سب اس دن سچ ہوتا سامنے آیا جس دن میرے باس اپنی والدہ کے ہمراہ میرے گھر اپنا رشتہ لے آئے۔ انہوں نے میری امی سے ہمارے رشتے کی بات کی۔ میری امی تو پہلی نظر میں ان کی فدا ہو گئی۔ انہیں وہ اتنا اچھے لگے کہ بنا مجھ سے پوچھے، بنا میری مرضی جانے انہوں نے ہاں کر دی۔ میں نے انکار کرنا بھی چاہا تو میری امی نے مجھے یہ کہتے ہوئے ٹوک دیا کہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی ہوں۔ پھر وہ مجھ سے میرے باس کے حوالے سے سوالات کرنے لگی۔ کیا وہ کریکٹر لیس ہے؟ تم نے اس کے اندر کوئی برائی دیکھی ہے؟ اگر انکار کرنا ہے تو کوئی ٹھوس وجہ دے کے انکار کرو۔ وہ مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتی مجھے ایگری کر چکی تھی، جبکہ میں انہیں یہ نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں کیسے ایک باس کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کروں گی؟ لیکن مما نے ان کو ہمارے نکاح کی تاریخ دے دی۔ وہ نکاح بہت سادگی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ میں ویسے ہی آفس جا رہی تھی۔ نکاح سے 2 دن پہلے وہ ہمارے گھر آئے اور مجھے شاپنگ پہ لے گئے۔ اس دن سے میں نے آفس جانا چھوڑ دیا، کیونکہ باس نے خود ہی مجھے کچھ دنوں کے لیے لیو پہ بھیج دیا تھا کہ میں آرام سکون سے اپنے نکاح کی تیاری کروں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں یہ سب اتنی جلدی قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ 3 ماہ ہوئے تھے مجھے نوکری کرتے ہوئے، اور 3 ماہ میں ہی باس مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کوئی محبت کا اظہار تو نہیں کیا تھا، یا مجھ سے کوئی جنونی قسم کی محبت تو نہیں ہو گئی تھی انہیں، اور وہ مجھ سے شادی کے لیے مرے جا رہے تھے۔ بلکہ حساب تو الٹا ہو گیا تھا۔ ان سے زیادہ میری ماں کو جلدی تھی کہ یہ نکاح ہو جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ پیچھے نہ ہٹ جائے۔ شاپنگ کے دوران بھی وہ کم ہی بات چیت کر رہے تھے۔ ان کی والدہ ساتھ تھیں۔ وہ جو لے رہی تھیں میں اوکے کیے جا رہی تھی۔ پھر ایک بڑے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ میری ہونے والی ساس بہت ماڈرن تھی اور بہت محبت سے میرے ساتھ پیش آ رہی تھیں۔ میں ان سے بہت متاثر ہو رہی تھی۔ سارا سامان لیے انہوں نے مجھے میرے گھر پہ چھوڑا اور پھر خود چلے گئے۔ اتنا زیادہ نکاح کا سامان دیکھتے، جس میں برانڈڈ کپڑے، جوتے، جولری، غرض ہر چیز موجود تھی۔ یہ تو بہت امیر ہیں حورب، سچ میں تیری تو لاٹری نکل آئی۔ آج تمہارے بابا ٹھیک ہوتے تو کتنا خوش ہوتے وہ۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ مجھے بھی بابا کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی، اور ایسے موقع پہ تو زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ دلہا والے گنے چنے بندے ساتھ لائے تھے۔ نکاح شروع ہوا تو میری والدہ نے عجیب سی شرط رکھ دی۔ ان کی زیادہ حق مہر کی ڈیمانڈ پر مجھے تھوڑا تھوڑا غصہ آیا تھا، لیکن دلہن بنی بیٹھی تھی، کیا بولتی۔ پھر تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ مجھے بڑا سا گھونگھٹ اڑایا گیا۔ نکاح شروع ہوا۔ حورب کمال بنت کمال احمد، آپ کا نکاح ارحام علی پیرزادہ ولد علی پیرزادہ سے 1 کروڑ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سنتے میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ اتنا زیادہ حق مہر مجھے مناسب نہ لگا، لیکن میں چپ رہی۔ قبول ہے کہتے میرے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر میرے باس کیوں میری مما کی ہر بات مان رہے ہیں۔ اگر مما نے ڈیمانڈ کی بھی تھی تو وہ انکار کر سکتے تھے، لیکن وہ مانتے جا رہے تھے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ مبارکباد کا شور اٹھا تو میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ کھانے پینے کا بھی سب انتظام مما نے گھر پہ ہی کیا تھا۔ ہم نے زیادہ لوگوں کو بلایا ہی کب تھا؟ رشتہ داروں میں کوئی ایسا خاص تو تھا نہیں، اور اس محلے میں آئے ہوئے کچھ ماہ ہی ہوئے تھے، اس لیے محلے کے بھی چند ایک لوگ ہی آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی بھی ہونے لگی تو
میری آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آئی۔ کاش وہ بھی یہاں ہوتے تو ان کی دعاؤں تلے رخصت ہوتی۔ مما نے مجھے گلے سے لگایا تو میں اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہ کر سکی۔ ان کی دعاؤں میں رخصت ہو کر پیا دیس چلی گئی۔ بہت سے خواب آنکھوں میں سجائے میں بھی دلہن بنی اپنے دلہا کے ہمراہ اس محل جیسے گھر میں داخل ہوئی۔ بہت پرتپاک انداز میں میرا ویلکم کیا گیا۔ اتنی زیادہ آؤ بھگت کہ میں حیران بھی ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں خود پہ رشک بھی کر رہی تھی۔ تھوڑی سی رسموں کے بعد مجھے ارحام سر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ان کا کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ جہازی سائز بیڈ پر مجھے بٹھاتے میرا لہنگا پھیلا کے رکھا گیا۔ میری ساس مجھے دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پہ واقعی رشک ہونے لگا۔ میں عام سے گھرانے کی لڑکی تھی اور وہ اتنے امیر اور مجھے اتنی چاہت دے رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے زندگی میں کوئی کی ہوئی نیکی کام آ گئی ہے۔ کھانے پینے کے لوازمات کمرے میں پہنچا دیے گئے۔ میں سب لوگوں کے جانے کے بعد تھوڑا کمفرٹیبل ہوتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ کافی دیر سے بیٹھ بیٹھ کے میری تو کمر ہی اکڑ گئی تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں نے پورے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہر چیز خوبصورت اور جدید تھی اور اپنے مہنگے ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کب تک دیکھتی رہتی اس بڑے عظیم الشان کمرے کو؟ میری آنکھیں نیند کے بوجھل پن سے بھاری ہونے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ذہن نیند کی وادیوں میں کھونے لگا اور میں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ کچھ دیر تو میرے حواس ہی نہ جاگے اور یہ سمجھنے میں وقت لگا کہ میں ہوں کہاں۔ پر جب حواس جاگے تو اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ارحام سر کہیں نہیں تھے۔ میں نے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مطلب وہ کمرے میں آئے ہی نہیں تھے۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا، لیکن پھر بھی میں ہمت کرتی اٹھ ہی گئی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے اس بھاری بھرکم جولری سے جان چھڑوانے لگی۔ ہر لڑکی کی طرح میرا بھی ارمان تھا کہ میرا شوہر میرا گھونگھٹ ہٹاتا، میری تعریف کرتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے سارا زیور اتار کے ایک طرف رکھتے اب اپنے دوپٹے کی پنز اتارنی شروع کی۔ ابھی پنز اتار کے دوپٹہ سائیڈ پہ رکھا ہی تھا کہ کھٹکے کی آواز پہ دروازے کا لاک کھلا۔ میرے تو ہاتھ پیر ساکت ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور ارحام سر اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ ایک پل کو مجھے دیکھتے ہی چلے گئے۔ میں بھی ساکت کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی حالت کو بھول ہی گئی۔ سامنے والے کو جانچنے کی کوشش کرنے لگی کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتے میری طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ میرا دل پسلیوں سے ٹکراتا، شور مچاتا، بہت برے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ میرے قریب آ کے کھڑے ہوتے میرے چہرے کو نہارنے لگے۔ مجھے ان کے دیکھنے سے اینزائٹی سی ہونے لگی تھی، بلکہ آگے کے حالات کا سوچتے میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ آر یو اوکے حورب؟ انہوں نے نارمل انداز میں مجھ سے بات کی تو میں نے پلکیں اٹھاتے ان کی جانب دیکھا۔ میں نے سر اس بات میں ہلایا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ایک بار پھر میرے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میرے آنے سے پہلے ہی چینج کرنے لگی تھی۔ وہ بہت نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ مجھے تو اپنی سماعتوں پہ شک گزرا۔ وہ غصہ بہت کم کرتے تھے لیکن اتنے پولائٹ کبھی نہیں تھے۔ یہاں آؤ۔ وہ مجھے لیے بستر کی جانب بڑھے۔ مجھے بستر پر بٹھاتے وہ خود بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ میرا ہاتھ تھامے وہ بولتے جا رہے تھے۔ میرے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ بنا دوپٹے کے ان کے سامنے میں لہنگے اور بلاؤز میں بیٹھی تھی۔ بلاؤز بھی وہ جس کا گلا اور بیک بہت ہی ڈیپ تھے۔ مجھے شرم سی آنے لگی۔ میں نے گھبرا کے پلکیں جھکا لیں۔
تم بہت شرمیلی ہو یار. مجھے لگا تھا کہ میں نے ایک کانفیڈنٹ لڑکی سے شادی کی ہے، پر تم تو... وہ اٹھے اور دور جا کے کھڑے ہوتے اپنی شیروانی اتار کے ایک طرف رکھنے لگے. میں نے گھور کے ان کی پشت کو دیکھا. اچھے خاصے بندے کا شادی کی پہلی رات کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے. کیا میرا نہیں ہو سکتا تھا؟ میں بس سوچ سکی، بول نہ سکی. وہ ایک دراز کی جانب بڑھنے لگے. اس میں سے کچھ پیپرز نکال کے لے کے آئے. انہیں میری طرف بڑھایا. یہ کچھ زمینوں کے کاغذات ہیں، ان پہ سائن کر دو. میں نے تمہاری منہ دکھائی کے لیے تحفتاً دینے کا سوچا تھا. وہ بہت نارمل انداز میں بات کرتے وہ فائل میرے سامنے کھول گئے اور پین میری طرف بڑھایا. میں نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر فائل کو دیکھتی ان کے ہاتھ سے فائل لے لی. سائن پلیز. اس پہ ایک نظر ڈالی، پڑھنا چاہا جن کو مجھے سائن کرنے کو بولا گیا تھا. پھر میں نے لب بھینچے، پین تھاما اور پھر بنا پڑھے سائن کر دیے. یہ 3 سے 4 پیپرز تھے. سائن کر کے میں نے فائل ان کے حوالے کر دی. انہوں نے ایک بار تسلی کرتے وہ فائل چیک کی. ان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی. تھینکس حورب، یو آر سو گڈ. جو کام پچھلے 4 ماہ سے میرا وکیل نہیں کر سکا وہ تم نے 1 سیکنڈ میں کر دیا. میرے ماتھے پہ بل پڑے. مجھے ان کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا تو وہ فائل ہاتھ میں تھامے ایک گال سے مسکرائے. تھینکس فار واٹ؟ میری بات پر وہ میرے قریب ہوتے مجھے بازو سے تھامے اپنی طرف کھینچ گئے. میں سیدھا ان کے سینے سے جا لگی. دل ایک بار پھر سے دھڑک اٹھا. ان پیپرز پہ سائن کرنے کا جو میرے بھائی کی آزادی کا پروانہ ہے، جو 4 ماہ سے جیل میں بند ہے، اور میری راتوں کی نیندیں اڑی ہیں. آج سکون کی نیند آئے گی کیونکہ کل صبح ہوتے ہی میرا بھائی آزاد ہو جائے گا. جسٹ بیکاز آف یو. وہ مجھے گلے سے لگائے اور بہت ہی سختی سے سینے میں بھینچنے لگے. میری نازکی کو محسوس کرتے ان کا دل بھی دھڑکا تھا کیونکہ ان کے دل کا شور مجھے بخوبی سنائی دے رہا تھا. تم نے مجھے بہت خوش کیا ہے حورب. آؤ اب میں تمہیں خوش کروں. انہوں نے مجھے ایک دم سے جھٹکا دیتے بستر پر گرایا. میں نے سراسیمہ حالت میں انہیں دیکھا جو اب